آپ نے کل دیکھا کہ ایک شخص جو پورے پاکستان کو کہتا ہے کہ خوف کے بت توڑ دوں اور میں کسی سے نہیں ڈرتا، وہی شخص جب اپنی ننھی منی جلسی میں جاتا ہے تو بلٹ پروف جیکٹ پہن کر، بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کر اور بلٹ پروف کنٹینر اور جو ایک ڈبہ وہاں بنایا ہوا تھا اس میں کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ خوف کے بت توڑ دو۔ یہ منافقت، یہ جھوٹ، یہ فراڈ، دھوکے بازی، یہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ جو آخری جھوٹ ابھی پٹاری میں پڑا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، وہ بے نقاب کہیں نہ ہو جائے۔ اور ایک شخص ہے جس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ملک کو توڑنے، پارلیمنٹ کو توڑنے، آئین کو توڑنے کے تمام حربے استعمال کیے، اس کے بعد عالمی سازش کا بیانیہ بنایا اور عالمی سازش چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ہوتی ہوئی شہباز شریف تک پہنچی تھوڑی دیر کے لیے۔ پہلے وہ جو گورنمنٹ تھی وہ پہلے عالمی سازش امریکہ پہ گئی، پھر وہ باجوہ صاحب پہ آئی، لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کی آفر کی گئی بند کمرے میں۔ اس کے بعد سائفر آ گیا، کاغذ لہرایا کہ جی یہ ملک کے خلاف عالمی سازش ہو گئی ہے۔ اچھا جی عالمی سازش ہو گئی، کلٹ نے مان لیا کہ عالمی سازش ہو گئی، سوشل میڈیا ٹرولز نے مان لیا کہ عالمی سازش ہو گئی، سوشل میڈیا پروپیگینڈسٹ نے مان لیا کہ عالمی سازش ہو گئی، اور ان سوشل میڈیا پروپیگینڈسٹ کا جو گروہ باہر بیٹھا ہوا ہے انہوں نے ٹویٹ کرنی شروع کر دی کہ حکومت امپورٹڈ آ گئی ہے۔ وہی حکومت، وہی امریکی سازش، وہی عالمی سازش شہباز شریف صاحب سے ہوتی ہوئی نواز شریف صاحب پہ تھوڑی دیر رکی، اس کے بعد پھر چلی اور وہ پہنچ گئی محسن نقوی صاحب، پھر امریکہ سے معافی تلافی ہوتی رہی۔ یہ ایک شخص ہے جو جب بھی اس کا کوئی جواب دینے کا باری آتی ہے، جب بھی وہ کٹہرے میں آتا ہے تو یہ وہ نفسیات ہے۔ عمران خان کا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان کے سارے مسئلے نفسیاتی ہیں۔ وہ ایک کہانی گھڑتے ہیں اور جو الزام لگتا ہے یا جو سچویشن ہوتی ہے اس سے بڑی کہانی گھڑتے ہیں تاکہ نظریں ساری ہٹ جائیں اور ان کی کہانی پہ بات رک جائے۔ پھر وہ میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس شخص کے اوپر یقین کرتے ہیں اور اس کی کہانی پہ یقین کرتے ہیں، اور وہ کہانی جو 4، 5، 10 دن کے بعد جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے۔ کل لاہور کے لوگوں نے تو اس کو مسترد کیا ہے، یہاں تک مسترد کیا ہے کہ ہاکی گراؤنڈ کی تصویریں جوڑ کر، مینار پاکستان کی تصویریں جوڑ کر، پھر اس کے درمیان سے مینار پاکستان ہی غائب ہو گیا کل تصویریں کو جوڑتے جوڑتے۔ یہ وہ شخص ہے جس کی ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ پھر سائفر کی معافی مانگی تو وہ جب ڈوبنے لگا بیانیہ تو پھر کہا کہ میں لانگ مارچ کروں گا، پھر لانگ مارچ کو اسلامی ٹچ کے ساتھ جوڑتے جوڑتے فیل ہو گیا، پھر وہ فیل ہوا تو پھر یہ کہا کہ میں جیل بھرو تحریک کروں گا، جو جیل بچو تحریک بن گئی۔ اس کو جوڑتے جوڑتے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، صحافیوں کی شہادتیں ہوئیں، پولیس والوں کی شہادتیں ہوئیں، ان کے گھروں سے گولیاں مار کے پولیس والوں کی شہادتیں ہوئیں، اور پھر کہا کہ میں الیکشن کرانا چاہتا ہوں۔ تم الیکشن نہیں کرانا چاہتے، تم پھر سے اپنی سلیکشن کرانا چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو، ایک منٹ ذرا جی بات سن لو، اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے جو گناہ ہیں، تم جس کٹہرے میں ہو عدالت کے، اس کٹہرے سے بچ جاؤ اور اس جواب سے بچ جاؤ۔ اب سائفر کا تماشا کر لیا، لانگ مارچ کا تماشا کر لیا، جیل بچو تحریک کا تماشا کر لیا، الیکشن کا تماشا کر لیا، زمان پارک کا تماشا کر دیا،
عدالتوں پہ دھاوا بولنا، حملہ کرنا، گالی دینا، دھمکی دینے کا تماشا کر لیا، پولیس والوں کے سر توڑے، پولیس والوں کی گاڑیاں جلائیں، پولیس والوں کو زخمی کیا، ان کے اوپر پیٹرول بمز پھینکے، دل بھر گیا ہوگا۔ زمان پارک سے دہشت گرد نکلے، پیٹرول پمپ بم کی جو پیٹرول بنانے کی تمام لوازمات تھے وہ نکلے، بنٹے نکلے، گلیلیں نکلی، ڈنڈے نکلے، دل بھر گیا ہوگا۔ پھر جی میں نے جلسہ کرنا ہے، میں نے عدالت نہیں جانا، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے قتل کر دیں گے، مجھے گولی مار دیں گے، میں بیمار ہوں، میں بزرگ ہوں، میں 72 سال کا ہوں، میں نے عدالت نہیں جانا، میں نے مینار پاکستان جلسہ کرنے جانا ہے۔ اس وقت نہ میں بزرگ ہوں، نہ میں بیمار ہوں، نہ میری جان کو خطرہ ہے، نہ مجھے گولی لگے گی، نہ مجھے قتل کریں گے، اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صرف عدالت جہاں فورن فنڈنگ کا جواب دینا ہے، جہاں توشہ خانہ کا جواب دینا ہے، جہاں اپنی بیٹی ٹیرین خان کا جواب دینا ہے، وہاں نہیں میں نے جانا۔ پھر عدالت، پھر الیکشن کرا دو۔ وہ بھئی ایک شخص ایک ماچس لے کر پورے جنگل کو آگ لگانا چاہتا ہے، اس شخص کی مرضی کے اوپر، اس شخص کی شیطانی عادت کے اوپر، اس شخص کی شیطانی ذہنیت کے اوپر اس ملک کا آئین اور قانون نہیں چل سکتا۔ اگر تم ملک میں الیکشن چاہتے تھے، اگر تم ملک کے اندر آئین چاہتے تھے، جو تم جس پہ لیکچر آج کل دے رہے ہو، تو پھر تم نے نیشنل اسمبلی کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک جب جمع تھی اور تمہیں پتا تھا کہ تم وہ ہار رہے ہو، تو تم نے اسمبلی کیوں توڑی؟ تم نے ڈپٹی اسپیکر، صدر سے کیوں آئین شکنی کروائی، جس کا سپریم کورٹ نے انڈورسمنٹ کر کے بحال کرائی؟ یہ صرف ذہنی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر میں کل سن رہی تھی 10 نکاتی ایجنڈا، وہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے، وہ 10 نکاتی ایجنڈا میں گورنرس ملک کی ٹھیک کر دوں گا۔ وہ کیسے ٹھیک کرو گے؟ 10 سال خیبر پختونخوا میں رہے ہو، 4 سال وفاق میں رہے ہو، 4 سال پنجاب میں رہے ہو، تو گورنرس ٹھیک کرنے کا مطلب جو ہے کہ فرا گوگی اور پنکی پیرنی کو ملک کی گورننس حوالے کر دو گی تو ملک کا گورننس ٹھیک ہو جائے گی، جو تم نے کی۔ پھر جی میں معیشت ٹھیک کروں گا، وہ معیشت جو تم نے 10 سال خیبر پختونخوا میں کی، وفاق میں کی اور پنجاب میں کی، جو فرا گوگی اور پنکی پیرنی کے حوالے کی، انڈے، کٹے، مرغیاں، لنگر خانے، معیشت ٹھیک کرو گے؟ تو اگر کرنی تھی معیشت ٹھیک تو 10 سال خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں کی؟ 25,000 کا قرضہ 44,000 ارب پر لے گئے، یہ تم نے اس 10 نکاتی ایجنڈے میں ڈالا ہے۔ پھر اس کے بعد جی قانون ٹھیک ہونا چاہیے، قانون اس ملک کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور ٹھیک ہونے کی طرف گامزن ہے جس وقت تم، فرا گوگی، پنکی پیرنی اور تمہارے سارے جو کھلنڈرے، چور اور ڈاکو تمہارے ساتھ تھے، وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ طاقتور کو قانون ایک ہوگا اور غریب کا ایک ہوگا، بالکل ہوگا، جس دن تم جیل جاؤ گے، جس دن تم جواب دو گے، اور وہ اب دن دور نہیں، کیونکہ تماشے جو ہیں وہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جی میں ڈیٹا بیس بناؤں گا جس سے غریبوں کو ٹارگٹڈ سبسڈی ملے گی، بالکل ڈیٹا بیس بناؤ گے جس میں پنکی پیرنی، فرا گوگی، شہزاد اکبر، آٹا چینی بجلی دوائی گیس چور، ان سب کو ٹارگٹڈ سبسڈی ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ ٹارگٹڈ سبسڈی کا ڈیٹا بیس نہ 10 سال خیبر پختونخوا میں بنا اور نہ 4 سال وفاق میں بنا اور نہ 4 سال پنجاب میں بنا، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تختی کو بدل کر احساس پروگرام بنایا، اور ڈیٹا بیس موجود ہے۔ عمران خان صاحب اس عقل کو ٹھیک کریں، حکومت میں رہ کر گئے ہیں، سلیکٹڈ ہی صحیح، مسلط ہی صحیح، جس پہ احساس پروگرام بنایا آپ نے، تختی ہٹا کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، وہ ٹارگٹڈ سبسڈی کا ڈیٹا بیس ہے، جس پہ لنگر خانے کھولنے تھے، جس پہ کارخانے بند کیے، معیشت تباہ کی،
پھر اس کے بعد صحت کارڈ پروگرام، جو 2014 میں نواز شریف کا صحت کارڈ پروگرام تھا اس کو صحت کارڈ پروگرام بنا لیا۔ پھر جوان پروگرام، جو نواز شریف کا یوتھ پروگرام تھا اس کو اردو میں جوان پروگرام کر کے وہ بنا لیا۔ وہ بھی پروجیکٹ اگر تختیاں بدل کے چلا لیتے تو ملک میں لنگر خانوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ 10 نکاتی ایجنڈے میں ہاؤسنگ سکیم کے لیے قرضے دیں گے، وہ 50 لاکھ گھر جو آپ کی بیگم القادر ٹرسٹ کی شکل میں لے گئی، جو آپ کی بیگم لوٹ مار کر کے لے گئی، پنکی پیرنی کے ضرور 50 لاکھ گھر بن گئے ہوں گے۔ کون سی ہاؤسنگ سکیم کے لیے قرضے دیں گے؟ وہ جو 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ غریبوں کو نوکریاں دیں گے، ہائے 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 ہائے، 1 کروڑ نوکری کی بجائے صرف 4 سال وفاق میں پاکستان کے اندر 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر کے چلا گیا۔ معیشت ٹھیک کریں گے، ملک کی معیشت کو بے روزگاری، مہنگائی، سونامی میں ڈبو کے چلا گیا۔ یہ دے رہا ہے 10 نکاتی ایجنڈے کا پروگرام۔ اس پہ 10 چپیڑیں پڑنی چاہیے تمہیں کہ 10 سال تم خیبر پختونخوا میں لے کر گئے ہو، ہر فائل کرپشن سے اٹی ہوئی اور جواب نہیں دیتا۔ ہم سے سوال ہوتا تھا کہ اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو جواب دو۔ اب سارے کیسز کورٹ کے اندر پڑے ہیں، جہاں ٹانگ توڑ لیتا ہے، سر توڑ دیتا ہے، آئین توڑ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بزرگ بن جاتا ہے، 72 سال کا بن جاتا ہے، صرف جواب نہیں دینا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ پر قابو پائیں گے۔ او بھائی فورن فنڈنگ کا جواب دے دو، پاکستان کی منی لانڈرنگ پہ خود قابو پایا جائے گا۔ وہ شخص جس نے دونوں ہاتھوں سے پرائیویٹ جیٹس کے اندر پیسے بھیجے اور پیسے منگوائے، وہ کہتا ہے منی لانڈرنگ پہ قابو پائیں گے۔ 190 ملین بند لفافے میں کابینہ سے اپروو کروا کر اس کا جواب بھی نہیں دیتا، کہتا ہے منی لانڈرنگ پہ قابو پائیں گے۔ اس کے بعد مہنگائی کی شرح ہو، جو 2% پہ کھانے پینے کی اشیاء، 3.7% پہ نواز شریف چھوڑ کے گیا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تھی۔ تم نے مہنگائی کو 16 سے 18%، کھانے پینے کی اشیاء کی بات کریں، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، بجلی مہنگی، گھی مہنگا، روٹی مہنگی۔ IMF کا پروگرام کیا تھا، 5 سال قیمتیں نہیں بڑھی تھیں، بجلی مہنگی۔ اس کے بعد بدترین خسارے، ترقی کی شرح 6.1% پہ چھوڑ کر گئے تھے، خود انہوں نے رپورٹ شائع کی۔ اس کے بعد وہ ترقی کی شرح پہلے منفی لے گئے، پھر اوپر چلی گئی۔ جس طرح اپنے ترقی اور شرح صحیح ہوتی تھی، اثاثے بدلتے گئے، بڑھتے گئے، فراگوگی کے بڑھتے گئے، ترقی کی شرح آگے اور پیچھے ہوتی رہی۔ یہ وہ شخص 10 نکاتی ایجنڈا دے رہا ہے۔ اس کے بعد جی 10 نکاتی ایجنڈا جو تھا نا، وہ معیشت بھی میں نے آپ کو بتا دیا، انڈے کٹے اور مرغیوں سے ٹھیک ہونی تھی۔ وہ انڈے بھی مر گئے، کٹے بھی مر گئے، مرغیاں بھی مر گئیں، نہ انڈے ملے، نہ کٹے ملے، نہ مرغیاں ملی، نہ لنگر خانے ملے۔ اور اس کے بعد جو 10 نکاتی ایجنڈا والے ہوتے ہیں نا، جو ملک کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں، جو ملک کے اندر ترقی کی بات کرتے ہیں، عوام کو روزگار دینے کی بات کرتے ہیں، ان کا 10 نکاتی ایجنڈا سی پیک ہوتا ہے، ان کا 10 نکاتی ایجنڈا LNG ٹرمینلز ہوتے ہیں، ان کا 10 نکاتی ایجنڈا 16,000 میگا واٹ بجلی ہوتی ہے، ان کا 10 نکاتی ایجنڈا مہنگائی کو 2% پر کرنا ہوتا ہے اور 3.1% پر کرنا ہوتا ہے۔ ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ IMF کے پروگرام کو مکمل کر کے ملک کی معیشت کو استحکام دینا ہوتا ہے، دہشت گردی ختم کرنا ہوتا ہے، ملک کے اندر سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ ان کا 10 نکاتی ایجنڈا کھانے پینے کی اشیاء کا
5 سال قیمتیں نہ بڑھنا ہوتا ہے. ان کا 10 نکاتی ایجنڈا PKLI ہوتا ہے. ان کا 10 نکاتی ایجنڈا کارڈیولوجی ہاسپٹلز ہوتے ہیں, اسکول ہوتے ہیں, یونیورسٹیز ہوتی ہیں, یوتھ پروگرام ہوتا ہے, ہیلتھ کارڈ ہوتا ہے جس کی تم صرف تختیاں بدلتے رہے, موٹر ویز ہوتی ہیں, میس ٹرانزٹ ہوتی ہے. اگر آج اس ملک کا نوجوان کنیکٹیوٹی اور ملک کی اکائیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو وہ نواز شریف کے موٹر وے کی وجہ سے ہیں, وہ شہباز شریف کی فارم ٹو مارکیٹ روڈز کی وجہ سے ہیں, بجلی کے منصوبوں کی وجہ سے ہیں, سی پیک کی وجہ سے ہیں, صحت کارڈ کی وجہ سے ہیں, یوتھ پروگرام کی وجہ سے ہیں, بجلی کے منصوبوں کی وجہ سے ہیں. یہ ہوتا ہے 10 نکاتی ایجنڈا. تم صرف ایک منصوبہ بتاؤ. 10 نکاتی ایجنڈے نا, تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان 10 نکاتی ایجنڈوں پہ تمہیں 10 چپیڑیں پڑنی چاہیے. تم ایک منصوبہ بتاؤ, زیادہ نہیں, ایک منصوبہ بتاؤ جو تم نے سوائے شیطانی کے, ملک کے خلاف سازش کرنے کے, ملک کے قرضے بڑھانے پہ, ملک میں مہنگائی بڑھانے پہ, ملک میں معاشی تباہی لانے پہ, ایک منصوبہ بتاؤ جو تم کہو یہ منصوبہ میں نے بنایا تھا. 10 سال خیبر پختونخوا میں رہے ہو اور بے شرمی کے ساتھ, ڈھٹائی کے ساتھ 10 نکاتی ایجنڈا دیتے ہو. عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے, عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے. کون سے تم 10 سال میں تعلیم کا سونامی لے آئے ہو؟ کون سا ہیلتھ کا سونامی لے آئے ہو؟ کون سا موٹر ویز کا جال بچھا دیا تم نے خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں؟ لوٹ مار کے, خزانے خالی کر کے, عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری میں دھسا کر, ملک کے اندر دہشت گردی واپس لا کر تم 10 نکاتی ایجنڈے دے رہے ہو. تمہیں تو اب شرم بھی نہیں آتی مجھے لگتا ہے. اور سوشل میڈیا, جو جلسے سوشل میڈیا پہ فوٹو شاپ کی نظر ہو جائیں, اس شخص کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بیانیہ بھی دفن ہو گیا اور میری سیاست بھی دفن ہو گئی. اور اب صرف یہ نوٹنکی اس لیے کہ مجھے ٹیرین خان کا کیس میں جواب نہ دینا پڑے, فورن فنڈنگ میں جواب نہ دینا پڑے, توشہ خانہ میں جواب نہ دینا پڑے, اور میں یہ تماشے کرتا رہوں اور لگاتا رہوں ملک کو ایک اپنے نفسیاتی جو تکلیف ہے اس کے اندر. ایسا نہیں ہوگا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. دوسری بات کہتے ہیں جی قانون کی گرفت میں لاؤں گا سب کو. تم پہلے پنکی پیرنی اور فرح گوگی کو لے آؤ قانون کی گرفت میں. تم پہلے جو چوریاں اور ڈاکے ڈالیں اور فورن فنڈنگ کی ہے, اور وہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا نام لے کر, وہ پاگل نہیں ہے اوورسیز پاکستانی, تمہیں بہت پیسے دیے اوورسیز پاکستانی نے. تم نے زکوٰۃ کے پیسے سیاست میں لگائے, تم نے زکوٰۃ کے پیسے ملک کے خلاف سازش میں لگائے, تم نے شوکت خانم کے پیسے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لگائے, تم نے زکوٰۃ کے پیسوں سے زمینیں خریدی, گھر خریدے. تمہیں دیں گے اوورسیز پاکستانی پیسے؟ وہ پاگل نہیں ہے کہ وہ فرح گوگی اور پنکی پیرنی کو پیسے دیں اوورسیز پاکستانی. وہ پاگل نہیں ہے کہ ایک پاگل شخص کو دیں اوورسیز پاکستانی پیسے. ان کو تمہاری اصلیت بھی پتہ ہے, اور جو تم تماشے کرتے ہو ان کو وہ بھی پتہ ہے. پھر جی سوشل میڈیا بڑا کامیاب جلسہ. اس کی جو اصلیت ہے وہ 2 منٹ بعد خود تصویریں ڈیلیٹ کی, جو ہاکی اسٹیڈیم کی تصویریں تھیں, ملا ملا کے فوٹو شاپ کر کے, جیسے میں نے پہلے کہا مینار پاکستان ہی غائب کر دیا اس میں سے. اس کے بعد وہ تصویریں ڈیلیٹ کرنی پڑی. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی. آپشن صرف ان کے بیانات میں جو کبھی چیف آف آرمی سٹاف کے ترلے ملتے, کبھی چیف آف آرمی سٹاف کو کہہ رہے ہیں میں ملنے کے لیے تیار ہوں, اللہ کا واسطہ ہے مجھے مل لو, کیونکہ میری جو سیاست ہے وہ تباہ ہو رہی ہے, میں اقتدار میں نہیں آ سکتا. تو عمران خان صاحب, آپ کی تمام سازشیں ناکام, آپ کا تمام ایجنڈا ناکام. اب آپ اس ملک میں
نہ سلیکٹ ہو کر آ سکتے ہیں اور نہ الیکٹ ہو کر آ سکتے ہیں. آپ کا سیاہ دور پاکستان اور پاکستانیوں کے اوپر قیامت بن کر گزرا ہے. یہ ہر شخص جانتا ہے. اور آپ جھوٹ بول کر، سازشی بیانیاں دے کر اور پروپیگنڈا کر کے، ماؤتھ پیسز کو ملک کے باہر بٹھا کر سازشیں کر کے، کبھی لسبیلا کے ہیلی کاپٹر کی سازش کر کے ان کے خلاف مہم چلائی تم نے. یہ سازشیں ناکام ہو چکی ہیں. اب نہ تم الیکٹ ہو کر آ سکتے ہو اور نہ تم سلیکٹ ہو کر آ سکتے ہو. تمہیں اس بات کا پتہ ہے. اور عمران خان صاحب کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جس کا لغوی معنی بھی میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، فتان خان. یہ فتان خان ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے شر انگیز شیطان. وہ ہوتا ہے کہ جو سفر میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے، ان کے خلاف سازش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ان کو دھوکہ دیتا ہے. تو یہ اس کے ساتھ جتنے لوگ اس وقت ہیں یہ ان سب کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ جو روز کھڑے ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے 2 جھنڈے لگا کر، صرف جھوٹ بولتا ہے. یہ فراڈیا ہے. یہ ایک دہشت گرد ہے. جب اقتدار میں تھا تو سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا. ہیومن رائٹس کی وائلیشن یاد آ گئی ہے. ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس شخص کو یاد آ گئی ہے جو میڈیا کے پسلیوں میں گولیاں مارتا تھا. ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس شخص کو یاد آ گئی ہے جو میڈیا ورکرز کی اور صحافیوں کے ناک کی ہڈیاں توڑتا تھا، ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارتا تھا، ان کو اغوا کرتا تھا، ان کو جیلوں میں ڈالتا تھا. پریڈیٹر اس کو مریم اورنگزیب نے نہیں کہا تھا میڈیا کا اور فریڈم آف ایکسپریشن کا، اس کو انٹرنیشنل عالمی ادارے نے کہا تھا کہ یہ میڈیا کے لیے پریڈیٹر ہے. اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن یاد آ گئی ہے جو سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھتا تھا جھوٹے مقدمات پر، اور دوائی نہیں دیتا تھا، پانی نہیں دیتا تھا، بستر نہیں دیتا تھا، چادر نہیں دیتا تھا. اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن یاد آ گئی ہے. اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن یاد آ گئی ہے جو دوسروں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالتا تھا. اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن یاد آ گئی ہے. جو طیبہ گل کو اغوا کر کے پی ایم ہاؤس میں رکھ کر اور نیب کے چیئرمین کو ویڈیو دکھا کر سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمے بناتا تھا اور ان کو مہینوں اور سالوں جیل میں رکھتا تھا، اور جن کو سب کو میرٹ کے اوپر عدالتوں سے بیل ملی، اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن یاد آ گئی. جو باپ کے سامنے بیٹی کو ہتھکڑی لگواتا تھا اور جیل سے اٹھا کر لے کر جاتا تھا، جو مریم نواز کے کمرے میں کیمرے لگا کر اور اس کو اپنے فون پر دیکھتا تھا، اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن یاد آ گئی ہے. جو بیڈ رومز میں پولیس والوں کو بھیج کر دھاوا بلواتا تھا، اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن یاد آ گئی ہے. جو عورتوں کو کہتا تھا یہ کپڑے اس لیے پہنتی ہیں، اس لیے یہ جیسے کپڑے پہنتی ہیں اس لیے ان کا ریپ ہوتا ہے، اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن یاد آ گئی ہے. اپنی شکل دیکھو شیشے میں. اور خط لکھتا ہے یو این کو اور لکھواتا ہے یو این کو خط پولیس والوں کے سر پھاڑنے والا، پولیس والوں کے سر توڑنے والا، ان کے اوپر پیٹرول بمز پھینکنے والا، دہشت گردی کرنے والا. وہ کہتا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو گئی ہے. اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشن کدھر تھی؟ جس وقت تم اپنی انا، اپنے تکبر، اپنی طاقت کے جو اس میں ایک کیفیت میں تھے، اس وقت تمہارا کیا خیال تھا کہ تمہارا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا؟ اس وقت تمہیں ہیومن رائٹس وائلیشن یاد نہیں آئی. اس لیے یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا تماشا ہے نا، یہ ہیومن رائٹس والوں کو بھی پتا ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس والوں نے وہ رپورٹیں لکھی ہوئی ہیں جس میں تم تاریخ کے بدترین ہیومن رائٹ وائلیٹر تھے اور ہو. تم اپنے ساتھ لوگوں کو استعمال کرتے ہو، تم اپنے ورکرز کی لاشوں کا انتظار کرتے ہو اور اس کے اوپر سیاست کرتے ہو. تم ہیومن رائٹس یہ پتہ ہے یو این کو. اور تم جو کہتے تھے امریکہ نے تمہاری حکومت گرائی ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے یو این سے آج. تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو کہتا تھا امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے اور عالمی سازش ہو گئی میرے خلاف، وہ آج کشکول لے کے یو این کے سامنے کھڑا ہے کہ میرے خلاف ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، مجھے بچاؤ. اس یو این کو بھی پتا ہے، اس امریکہ کو بھی پتا ہے،
اور ان ہیومن رائٹس واچ کو بھی پتا ہے آرگنائزیشنز کو کہ تم کون ہو. تمہاری فاشزم اور تمہارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بدترین مثال، جس میں تم نے سارے، اور جو 10 سال تمہیں ملے نا خیبر پختونخوا میں اور 4 سال تمہیں ملے وفاق میں، ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال کر تم نے ملک کو لوٹا ہے، ملک کے خزانے کو لوٹا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کیا ہے، کشمیر کا سودا کیا ہے، عوام کو بے روزگار کیا ہے، عوام کے منہ سے روٹی چھینی ہے، عوام سے بجلی گیس دوائی چھینی اور اس ملک کو دوبارہ دہشت گردی میں دھونسا ہے. اس لیے پاگل نہ سمجھو عوام کو. مریم صاحب یہ بتائیے کہ اگر کل انتظامیہ اور پی ٹی آئی کے درمیان اجازت جو ملی تھی، اس کے بعد جلسہ ہوا، لاہور کے مختلف داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینر لگائے گئے بے تحاشا. اگر جلسے میں کارکنوں کو روکنا تھا، کوئی تھریٹ تھے، تو آپ لوگ مینار پاکستان کے ارد گرد لگاتے. لاہور کے عوام کو اس میں اذیت سے دوچار کرنا، کیا یہ انتظامیہ کا، حکومت کا رویہ غلط نہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے قتل کر دیں گے، عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے گولی مار دی جائے گی، عمران خان صاحب کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، مجھے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کرتے. اور جو تصویریں دکھائی ہیں تو جو ہاکی سٹیڈیم کی، تو کنٹینر لگے تو وہ بندے کہاں سے پہنچ گئے. اور جن لوگوں نے ابھی ہفتہ پہلے پولیس والوں کے سر توڑے ہوں، ان کو اٹیک کیا اور رینجرز کی گاڑیوں کو، عدالتوں پہ حملہ آور ہوئے ہوں، وہ تو دہشت گرد ہیں. تو دہشت گرد ہیں تو شہریوں کو ان کے شر سے بھی تو بچانا ہے یا نہیں بچانا؟ اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ خواتین جو ہے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے بھی کارکنان جو خواتین کارکنان ہیں، آپ بھی ماشاء اللہ کی خاتون ہیں، تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی ایک خاتون جو ہے اس کے ساتھ میرے کے طور پہ چلا رہی ہے. تو پی ٹی آئی کی جو خواتین کارکنان کو 2 بجے چھاپے مار کے ملزموں سے گرفتار کیا جا رہا ہے، کیا آپ اس کی مذمت کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو مجھے نہیں پتا کون سی خاتون گرفتار ہوئی، آپ ذرا نام بتا دیں. نہیں آپ نے کہا کہ نہیں ڈسٹارٹ نہیں کریں فیکٹ کو پلیز. آپ نے کہا کہ ان کی خواتین کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. آپ مجھے کسی خاتون کا نام بتا دیں. نہیں اب آپ چھاپوں پہ آ گئے. مطلب آپ پہلے سوال تو پورا وہ کر لیں. دیکھیں مجھے بتا دیں کہ پنکی پیرنی فرح گوگی کے کمرے میں پولیس کو بھیج کر بیڈ روم میں رات کو کوئی چھاپا پڑا ہے؟ مجھے بتا دیں کہ پنکی پیرنی اور فرح گوگی کے کمرے میں کیمرے لگے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان کے سامنے پنکی پیرنی کو ہتھکڑیاں لگا کے سزائے موت کی چکی میں ڈالا ہے؟ بتا دیں مجھے، اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا تو میں اس پہ معذرت کر لوں گی. جی مجھے یہ بتائیں کہ سیاستدان جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں. جو قوم ہے، پوری قوم جو ہے وہ معیشت جو ہے اس میں پھنسی ہوئی ہے. ہم اگر ایسے ہی جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے تو بتائیں کہ بین الاقوامی طور پر ہمارا کیا عمل ہے؟ یہ دیکھیں الزام تراشی کوئی نہیں کر رہا. ہم حکومت میں آئے، ان کے اوپر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی، ہم نے انویسٹیگیشن کے بغیر جیلوں میں نہیں ڈالا. ہم ڈال سکتے تھے، ریاست کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، آتے ہی گرفتار کر لیتے. ہمیں بھی تو ایسے ہی گرفتار کرتے تھے نا. پھر نیب میں تفتیش ہوتی تھی، پھر جیل کے اندر تفتیش کے دوران دوسرے کیسز ڈال دیے جاتے تھے. شہباز شریف پہ 3 کیسز جیل میں ڈلے کہ یہ باہر نہ نکل سکے. تو ہم نے انویسٹیگیشن کی، اب کیسز کورٹ میں ہیں اور الزام نہیں ہے. اگر ان کے پاس جواب ہے تو بول دیں کہ ٹیرین خان میری بیٹی نہیں ہے. اب تو پبلک ڈومین میں کیس ہے نا، عدالت آپ سے سوال پوچھ رہی ہے، تو بول دیں میں نے فورن فنڈنگ نہیں کی، میں نے زکوٰۃ کے پیسے سیاست میں نہیں لگائے. بتا دے جا کے، بتا دے میں نے توشہ خانہ سے گھڑی پہلے لی، پھر دی، پھر بیچی، پھر پیسے جمع کرائے. بتا دینا جا کر. ہم تو الزام نہیں لگا رہے. الزام تب لگاتے جب آتے حکومت میں، اس کو گرفتار کرتے، جیل میں ڈالتے اور وہیں رکھتے اور اس پہ الزام لگاتے رہتے. ایسا نہیں ہوا. کیسز انویسٹیگیٹ ہوئے، کیسز انویسٹیگیٹ ہو گئے، عدالتوں میں ریفرنسز گئے ہیں، جو عدالتیں بلا رہی ہیں عمران خان صاحب کو اور وہ نہیں آ رہے. مریم صاحبہ، گزشتہ سال انہی دنوں میں ہم نے ایک لانگ مارچ کور کیا تھا لاہور سے اسلام آباد، مہنگائی مارچ اس کا نام
دیا گیا تھا، بہت زیادہ مہنگائی تھی، اور آج یقیناً میرے خیال سے 1 سال کے بعد اس میں نمایاں کمی آئی ہوگی، اس وجہ سے آپ اپنی کارکردگی کی شاید ملتی ہیں. عوام جو ہے وہ پچھلے 4 سال اس بات کو سنتے رہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. آج 5 سال آ گیا ہے، نہ یہ میرے سے کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، نہ کوئی سامنے کوئی اکنامک روڈ میپ نظر آ رہا ہے. عوام تو یہی سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا ریلیف مل رہا ہے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد، ماسوائے کے جو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ سے زیادہ عوام جو ہے اس کی انفارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 4 سال انہوں نے روٹی کس قیمت پہ خریدی ہے، آٹا کس قیمت پہ خریدا ہے. بات یہ ہے کہ جو معیشت ہوتی ہے وہ سوئچ آف اور سوئچ آن بٹن نہیں ہوتا. جو تباہی 4 سال یہ کر کے گئے ہیں معیشت کی، جو IMF کا اپنا پروگرام ڈیفالٹ کر کے گئے ہیں، وہ سسپینڈڈ تھا پروگرام جس وقت ہماری حکومت آئی ہے. اور اس مہنگائی کے دور میں آج شہباز شریف وزیر اعظم کہاں گیا ہوا ہے؟ وہ ملتان میں، فیصل آباد میں، پورے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں اور اسلام آباد میں اس مہنگائی کے دور میں تاریخی فیصلہ کیا کہ عوام کو ریلیف دینا ہے اور مفت آٹا دینا ہے رمضان میں. یہ اس سے پہلے ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آج عوام مشکل میں ہے. ہم واحد وہ جماعت ہیں جس نے ہمیشہ ملک کو مہنگائی سے نکالا ہے، ملک کے اندر عوام کو روزگار دیا، اور نہ صرف مہنگائی سے نکالا ہے بلکہ معیشت کو دوبارہ تقویت دے کر اس کو استحکام دیا. اس سے یہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، لیکن جو 4.5 سال ملک کی معیشت کو تباہ کر کے اور بارودی سرنگیں بچھا کر گئے، یہ اس کو بھی پتہ ہے جو آج اکانومی کے اوپر لیکچر دیتا ہے اور 10 نکاتی ایجنڈا دیتا ہے. یہ اس کو بھی پتہ ہے، لیکن وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اس پورے بھنور سے نکالیں گے، اس مشکل سے نکالیں گے اور دوبارہ سے پاکستان کی عوام کو خوشحال کریں گے. مریم، آپ کو اور آپ کی حکومت کو شہباز شریف کی طرف سے آٹا مستحق افراد کو مفت دینے کے لیے مبارکباد. لیکن وہ چند ایک خاندان ہے، 1.27 کروڑ کچھ اتنے لوگ ہیں جنہیں مفت آٹا دیا جا رہا ہے. باقی پنجاب کو جو 650 روپے والا تھیلا تھا وہ آج 1160 روپے میں مل رہا ہے، یعنی 510 روپے ہماری جیب سے یا جو بھی سفید پوش لوگ ہیں ان کی جیب سے نکال کے ان کو دے دیا گیا. چلیں جہاں پہ ہم ٹھیک ہے کہ ہماری جیب سے نکال کے مستحق لوگوں کو مل گیا. کیا 24 دنوں بعد یہ 1160 والا آٹا 650 روپے میں واپس آ جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ کا شکریہ، لیکن اللہ کرے یہ 1 کروڑ نہیں ہے، یہ 8 کروڑ سے زائد افراد ہیں جن کو مفت آٹا ملے گا. اور ابھی صرف آج کی تاریخ میں جب سے یہ اسکیم شروع ہوئی ہے تو 80 لاکھ لوگوں کو آٹے کی تقسیم ہو چکی ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ حادثات بھی ہوئے، کچھ افسوسناک واقعات ہوئے، وہ اس لیے ہوئے کہ ملک کی تاریخ میں ایسا اقدام کبھی نہیں ہوا. تو وہ ایڈمنسٹریشن، وہ ہیومن ریسورس، وہ انتظام کرتے کرتے ٹائم لگا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں کل خود گئی ہوئی تھی سرگودا جہاں یہ پورا انتظام دیکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ اور سے زیادہ، اور اس کو خود پرائم منسٹر وہ کریں. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی آٹے کی پرائس کی، اس پہ بھی کل پرائم منسٹر کی ایک تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے اور مارکیٹ کی جو کمیٹیاں ہیں ان کو فعال کرنے کی بات کی گئی ہے، اور ایک سرٹن پرائس ڈیورنگ رمضان اس کے آٹے کی قیمت کے اوپر پرائم منسٹر نے کل تجاویز دی ہیں، اور انشاءاللہ آج وہ پلان سامنے آئے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، یہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے جو ٹی وی پر دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ ڈالر کی پرائس مہنگی ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ جو غریب عوام کے لیے، جو عوام کے لیے بہتری ہوگی اس کے مطابق یہ جو آٹے کی بھی قیمت ہے اور جو پورا رمضان پیکیج ہے وہ اس کے اکارڈنگلی ہوگا. یہ بتائیے گا، خاتون صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے ریگولیٹ کری ہے کہ میں نے مریم نواز کو بدتمیز کہا اور یہ میرے پلے کارڈ اٹھا کے پارلیمنٹ میں لے گئے. تو یہ کیا گین کرنا چاہتے ہیں؟ اور میں بڑا مضبوط آدمی ہوں اور اب میں دین کی طرف چلا گیا ہوں، صاحب کو آدمی میرے تو فیصلے بھی بولتے ہیں. وہ جو جس آڈیو لیکس آئی ہیں ثاقب نثار صاحب کی، انہوں نے کسی فورم پہ اس کو چیلنج کیا، کسی فورم پہ اس کی نفی کی ہے، کسی فورم پہ یہ کہا ہے کہ یہ جھوٹی آڈیو ہے جس میں وہ ماشاءاللہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں شاید اپنی بیٹی کے لیے بھی وہی کرتے ہوں، اپنی بیگم کے لیے بھی وہی کرتے ہوں، اپنی بہنوں کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کرتے ہیں. اور میں تمام ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی والدہ کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، یہ اس کی اپنی اصلیت ظاہر ہوتی ہے کہ شاید وہ اپنے گھر میں بھی اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی
ماؤں کے بارے میں اسی طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں جس طرح وہ دوسری خواتین کے بارے میں کرتے ہیں. اور اس میں تب سب شامل ہیں. میں خود بھی سن رہی تھی ابھی کچھ دن پہلے میرے بارے میں بھی اور مریم کے بارے میں بات کی ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان کی تربیت ایسی ہو, اپنی بیٹی بہنوں اور ماؤں کے بارے میں بھی وہی گفتگو اور وہی زبان استعمال کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے بیوروکریٹس جو تھے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ 2.5 سال احد چیمہ جیل میں رہے تھے. 1 روپے 1 تھیلے کی کرپشن ثابت, آج بھی نیب کے کیسز بھگت رہے ہیں. فواد حسن فواد صاحب رہے تھے جو پرائم منسٹر کے انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا. نواز شریف صاحب کے ساتھ فواد حسن فواد صاحب تھے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ احد چیمہ صاحب تھے. تو بیوروکریٹس کو ایک میسج جانا تھا کہ انسان کے بچے بن جاؤ. ہم نے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا اور ان کو ہم نیب گردی ان کے خلاف کریں, لیکن کیا فائدہ ہوا؟ 4 سال بیوروکریٹس کے ساتھ جو آپ نے کیا اس میسیجنگ کے ساتھ اور ملک کا نقصان کیا, وہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے آج. اگر اور جو دیکھیں یہ ہم نے جو انویسٹیگیشن کر کے عدالت میں کیسز ہیں, جس نے 1 روپیہ بھی ملک کے, ہم نے 1 روپے کا جواب دیا. جس نے اس میں خیانت کی ہے عوام کے پیسے میں, اس کو سزا ملے گی. صدر مملکت کو ایک دم سے آپ نے کر لیا صدر مملکت کو ایک دم سے انسانی حقوق کا بڑا خیال ہے, کیا اس کو وزیر اعظم پاکستان نے عمران خان کے ترجمان صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو خط لکھا ہے. جو خط انہوں نے شہباز شریف صاحب کو لکھا تھا وہ شاید بھول گئے تھے کہ وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پریس ریلیز دینی تھی, تو پریس ریلیز دینے کی بجائے انہوں نے نیچے سائن کر کے وہ وزیر اعظم کو بھیج دیا تھا. وہ اپنے منصب اور اپنے آئینی منصب کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس کی تضحیق کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشن صدر علوی کو اس وقت یاد کیوں نہیں آیا جب شہباز شریف کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا جھوٹے مقدمے میں, جب مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کو ڈالا جھوٹے مقدمے میں, جب رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن کا پرچہ بنا کر اس کو ان کے ڈیتھ سیل میں کیڑیاں چھوڑی گئیں, اس وقت ہیومن رائٹس کیوں نہیں آئے یاد؟ اس وقت ہیومن رائٹس کیوں نہیں آئے جب لکھتے قلم ٹوٹ جاتے تھے اور چلتے ہوئے پروگرام ٹی وی کے اوپر بند ہو جاتے تھے؟ اس 10 مہینے میں کوئی چینل پہ پروگرام بند ہوتا دیکھا ٹاک شو آپ نے؟ عرفان صدیقی کو انہوں نے گھر سے ان کی بیگم کو زخمی کر کے, ان کو دھکے دے کر, ان کو اریسٹ کر کر گھر کے کرائے کے مقدمے میں جو 1 دن بھی نہیں رہا اس کو جن کو جیل میں ڈال دیا. متی اللہ ہو, میر شکیل الرحمان صاحب کو جیل میں صرف اس لیے ڈالا کہ میڈیا کو پیغام ہو کہ اپنا منہ بند کر لو. اسد طور و ابصار عالم پیٹ میں گولیاں مار دیں. اس وقت ہیومن رائٹس کہاں تھے؟ عربی صاحب کو یاد, یہی صدر تھے نا, یہی تھے غالباً, یہی تھے اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشن. جس وقت مریم نواز کو اپنے والد کی سامنے ہتھکڑیاں لگا کر جیل سے گرفتار کیا, نیب میں کیمرے لگائے, کیمرہ عمران خان کی فون پہ چلتا تھا, اس وقت ہیومن رائٹس کون تھا صدر؟ علوی صاحب بھی صدر تھے نا. جس وقت لوگوں کو دوائی نہیں دیتے تھے, ان کی میڈیکل رپورٹس نہیں دیتے تھے, ان کا میڈیکل ٹیسٹ نہیں کرانے دیتے, جس وقت عمران خان امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہتا تھا میں جا کر اے سی بند کر دوں گا اور پنکھا بند کر دوں گا, اس وقت صدر کون تھا؟ علوی صاحب ہی تھے نا. تو یہ میں اب نہیں وہ بات کرنا چاہتی جو اخلاق سے گری ہو, لیکن یہ قابل اسی ہیں یہ لوگ. اپنے منصب کا خیال کریں, اپنی کرسی کا خیال کریں, اپنے عہدے کا خیال کریں. یہ صدر پاکستان کا عہدہ ہے, یہ صدر پاکستان تحریک انصاف کا عہدہ نہیں ہے. اس میں فرق کو سمجھیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.